محفل اور بالخصوص ہمارے بھائی قمر اور ان کی پوری ٹیم کاشف بھائی اور جس نے بھی دامِ دیر میں سخن نے اس محفل میں اپنی محبتیں پیش کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رات کے اس پہر تک، ان لمحات تک آپ بھی جس ذوق سے اور جس محبت سے میرے محبوب کا ذکر، آپ کے صحابہ کا ذکر اور اہل بیت کرام کا ذکر سن رہے ہیں، آپ کی بھی عظمتوں کو سلام۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت، یہ ذوق اور یہ عشق ہمیشہ ان ہستیوں سے ہمارا قائم و دائم رکھے، انہی محبتوں پہ زندہ رکھے اور ان کی ہی محبت پہ ہمیں موت آئے۔ اور یہ دعا کیا کریں تسلیم صابری صاحب ماشاءاللہ، جب بھی موقع ملتا ہے کسی بھی سٹیج پہ ملاقات ہوتی ہے تو دوست بہت ساری فرمائشیں جاتے جاتے بھی کر دیتے ہیں تسلیم بھائی کو، لیکن جو آج یہ گفتگو کر رہے تھے اور جس طرف اشارہ کر رہے تھے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ محافل میں ذکر ہو سٹیج پہ اور ایسی گفتگو، اصلاحی گفتگو سٹیج پہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کیا کریں آپ خاص طور پہ کہ اللہ ہماری نسلوں میں، بلکہ ساتوں کی سات نسلوں میں بھی کوئی گستاخ مصطفیٰ یا گستاخ صحابہ یا گستاخ اہل بیت پیدا نہ فرمائے۔ آمین کہیں، اونچی آواز سے کہیں آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب سے وفا کرنے کی ہمیشہ آخری سانس تک، خون کے آخری قطرے تک حضور سے وفادار رکھے اور صحابہ سے، اہل بیت کرام سے، رضوان اللہ اجمعین، ان تمام سے ہمیں وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں تمام احباب بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کرنے میں شکر گزار ہوں ہمارے عالم اسلام کے بڑے ہی خوبصورت ثنا خوان، ثنا گو شاعر جن کو آپ سن رہے تھے، سرور حسین نقشبندی صاحب، انہوں نے اس کاشف صاحب نے، جتنے لوگوں نے بھی، اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو، قمر بھائی بھی آگئے ہیں، تشریف لے ہیں اسٹیج پہ، اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ علی پور چچا میں رہنے والوں، اگر تھکے نہیں ہو تو یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے درود پڑھ لو، میرا دل یہ دعا کرے گا کہ اللہ تجھے اپنے اس گھر میں، اپنے کعبہ شریف کے سامنے بٹھا کر اپنے محبوب پہ درود پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ کوئی لب بھی خاموش نہ رہے، ذرا اونچی آواز سے پڑھ کے سنائے مل کے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تجھے مدینہ دکھائے، اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ یا باتوں پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، ہاں جی میں نے بھی چھوڑ دی بات، اللہ کرے آپ کی توجہ ادھر ہو جائے۔ باتوں پہ جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ جوڑ دے، باتوں جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، ان کے جود و
کیا کہنا، لاکھ مانگو لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا پنجابی بھی ہم پیش کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں۔ آزاد فکر کا کوئی لوگ خاموش نہ رہے، صدا میں بلند کروں گا، اور جہاں میری اللہ کی صدا مکمل ہو میں دیکھوں گا کون کون ابھی بھی جاگا ہوا بیٹھا ہے، کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ اللہ کہ اللہ مسافر کی دعا کو رد کرتا نہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں مولا، جس کے بھی جو بگڑے ہوئے کام ہیں، تجھے تیرے نام کی کبریائی کا واسطہ آج تیرے گھر میں بیٹھ کے مالک اس پہر کہ جو رات کا پہر تجھے بڑا پسند ہے پروردگار، اس پہر تیری بارگاہ میں کہہ رہے ہیں مالک یہاں ان عاشقوں کے منہ سے نکلے اللہ ہے تنو واسطہ تیرے نادی بلندی دا، وہ دے منہ تو نکلن تو پہلے سارے بگڑے ہوئے کم بنا چھڑی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کس کا ہاتھ نیچے رہتا ہے، اور یہی دعا باہر والوں کے لیے بھی ہے۔ بگڑ سارے بناؤ گا اللہ ہے، بگڑ سارے بناؤ گا اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بناؤ گا اللہ ہے، سارے گل بناؤ گا اللہ ہے، اللہ 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 پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں، تھا رزق بچاؤں گا اللہ ہے، کیونکہ تھا رزق بچاؤں گا اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بناؤں گا سارے گل بناؤں گا اللہ ہے، ودعا دی صورت یارو دسیے جو بندہ قرآن کو میرے محبوب کی نعت سمجھ کے پڑھتا ہے وہ تو ضرور سبحان اللہ بولے گا۔ بسم اللہ
تو پہلے نعت سناتا اللہ سب تو پہلے نعت سناتا اللہ سب تو پہلے نعت سناتا اللہ شہر مکہ اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ وہاں پہ میرا گھر ہے، وہاں پہ میرا کعبہ ہے، وہاں پہ صفا مروہ ہے، وہاں میری حاجرہ نے دوڑیں لگائی تھی، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے نا میرے محبوب، اس لیے شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ مکہ کی گلیوں میں تیرے قدموں کو بوسہ دیا ہے، تیرے قدموں کو چوما ہے، فتحا دی صورت یاروں دستیے، فتحا دی صورت یاروں دستیے، سب تو پہلے نعت سناتا اللہ سب تو پہلے نعت سناتا اللہ ماڑیاں گل بڑھاتا اللہ ساریاں گل بڑھاتا اللہ ساریاں گل بڑھاتا اللہ اللہ ہمارے ایک بھائی نے فرمائش کی تھی، ماشاءاللہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور بھائی یہ جو یہ آف وائٹ کوٹ میں انہوں نے ماشاءاللہ زبردست اہتمام تھا لنگر شریف کا، ہم لوگ تو کافی دیر پہلے آ چکے تھے، فریش ہوئے لنگر شریف کیا آپ نے کیا کر لیں کیا ہو گیا اتنے کیوں دل گرفتہ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ حضور کا لنگر ملے گا اللہ نے چاہا تو۔ بھائی نے کیا نام ہے آپ کا؟ یاسر بھائی نے فرمائش کی ہے تحدیث نعمت کے طور پہ، چونکہ قمر بھائی پتہ چلا مسقط میں ہوتے ہیں، جہاں سوشل میڈیا کی بات آتی ہے تو وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا آپ بھی سمجھتے ہیں، بہت سارے ویوز ہوتے ہیں ڈرامہ سیریلز کے، سانگز کے، ان چیزوں کے، لیکن میں ابھی آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر بتانے لگوں جو فرمائش ہمارے یاسر بھائی نے کی ہے، الحمدللہ میرے یوٹیوب چینل پہ اس نعت کو تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں نے سنا ہے، نیئرلی 35 ملین، الحمدللہ یہ حضور کا کرم ہے الحمدللہ۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ آقا کی نعت سننے والے بھی عاشق بہت ہیں، تو میں پیش کر رہا ہوں، جس نے سنی ہوگی اس کو مدینے کی حاضری یاد آ جائے گی کہ ایک بار
بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی گھڑا. اب یہ سب نے کیا میرے آقا مدینے میں مجھے بلا لیجیے. 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 ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں. مجھے روزہ دکھا دیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بلا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بلا لیجیے. میرے آقا مدینے میں مجھے بلا لیجیے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے گزرے ہیں. پر اس وقت بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی مہکتی ہے ابھی مدینے جاؤ تو عمر بھائی کبھی یہ مدینے جا کے جاتے ہی اپنی سواری سے اترتے ہی کرنا جیسے اترو فوراً کرنا. مہکتی ہے جن سے آقا آپ ہیں گزرے. مجھے گلی میں رہنے جگہ آقا مدینے میں مجھے بلا لیجیے. آقا مدینے میں مجھے بلا لیجیے. عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ لڑی سانسوں کی آقا نہ جانے کب بکھر جائے. لڑی سانسوں کی آقا نہ جانے کب بکھر جائے. بلا لیجیے مدینے اور بلا لیجیے مدینے اور قدموں میں بسائے. آقا مدینے میں مجھے بلا لیجیے. آقا مدینے میں مجھے بلا اس نے مدینے کا لنگر بھی ٹیسٹ کیا ہوگا. کہیں فری پائے ملتے ہیں کہاں مدینے میں پائے تقسیم ہوتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس کا جو دل کرتا ہے اس کے پاس آ جاتا ہے. کسی کا دل کرتا ہے قمر بھائی کہ یار
بریانی کھانی ہے تو کوئی پیچھے سے آتا ہے کہتا ہے یہ دو. کسی کا دل کرتا ہے کہ مچھلی کھانی ہے حضور آپ کے در پہ آ کے تو کوئی آ کے دے جاتا ہے کہ یہ لنگر کھا لو. تو ایک جگہ جہاں پہ لنگر بہت زیادہ تقسیم کیا جا رہا ہو وہاں پہ غلاموں کی بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب غلاموں کی بھیڑ ہوتی ہے تو اس سے ڈسٹ آف مدینہ اڑتی ہے جو غبار مدینہ ہے اڑتی. تو کئی لوگ ایسے کر لیتے ہیں جس طرح یہاں پہ ہم کرتے ہیں نا, کئی لوگ ایسے کر لیتے ہیں. تو جو ایسے کرتے ہیں نا ان کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو غبار ہے نا یہ کوئی عام غبار نہیں ہے. ستاروں کے کشش سے مدینے غبار ستاروں کے کشش سے مدینے غبار تو آنکھوں سے لگا لیجیے مجھے بھی تو سرما ہی بنا لیجیے مجھے بھی جب بھی خوش نصیب ہے وہ شخص. کون ہے علی پور جٹھا والوں؟ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا میں اللہ نے اپنے گھر کا مالک بنایا, اپنا گھر عطا فرمایا. یہ کسی بھی عالم دین سے آپ تصدیق کروا لیں, میرے حضور کا فرمان کا یہ خوبصورت حصہ ہے کہ خوش نصیب کہا میرے محبوب نے اس کو کہ جس کو دنیا میں اللہ نے اپنا گھر عطا فرمایا. تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے, آپ بھی کہہ دے ذرا کہ مولا میرا بھی گھر ہو تیرا پیچھا ہوے, مولا میرا بھی گھر ہو تیرا پیچھا ہوے. اٹھ کے رکھ رہا ہے آواز میرے دروازے چارہ یارہ دنا جن کا سفر والا ہر مہینے کا خطر دلاتا ہے میرے دروازے سے
غوث اعظم کا نام مولا میرا در ہوے میرا میرا اگر کسی کا کوئی کرائے پہ رہتا ہے، میں آپ کو صدق دل سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کرائے پہ رہتا ہے، کسی کا گھر اپنا ہے لیکن چھوٹا ہے، وہ وہاں پہ لوگوں کو بلا کے نہیں محفل نہیں کروا سکتا، اتنی گنجائش نہیں، اتنی جگہ نہیں ہے۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کرو، اللہ اس وعدے کی وجہ سے اتنی برکت ڈالے گا کہ اللہ تجھے ایسی جگہ عطا فرمائے گا کہ جہاں پہ تو حضور کا میلاد سجائے، سب دوست آئیں، آ کے آقا کا جشن منائیں۔ یہ وعدہ کرنا ہے، ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے رب کی بارگاہ میں کہے گا کہ میلاد مصطفیٰ